اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہونے پر پورا توکل کرتے ہیں. ہم اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والوں میں سے نہیں ہیں. ہماری چھوٹی ضرورت ہو، بڑی ضرورت ہو، ہم پر چھوٹی تکلیف آئے، بڑی تکلیف آئے، چھوٹی آزمائش آئے، بڑی آزمائش آئے، ہر حال میں ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ رب ذوالجلال سے ہم مانگیں، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی فریاد کریں. یہی ایمان کا تقاضا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے نبی آئے اللہ ہی سے مانگا. اللہ رب ذوالجلال نے بعض نبیوں کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر کیا ہے. کیوں ذکر کیا؟ تاکہ بندگان مومن بھی انہی الفاظ کے ذریعے سے مجھے پکاریں، میرے سامنے مانگیں اور مجھ سے ہونے کا یقین کریں. اس وجہ سے اللہ رب ذوالجلال نے ان دعاؤں کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا. ان میں سے بعض نبیوں کی دعاؤں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی اور اماں حوا دونوں نے مل کے دعا فرمائی. اس لیے کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو حکم دیا تھا کہ دیکھو جنت میں جہاں چاہتے ہو وہاں جاؤ، چلو پھرو، جیسے چاہتے ہو رہو، لیکن یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی نہ آنا. یہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ آنا. جیسے اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا میں ہمارے لیے بہت سارے گوشت حلال قرار دیے ہیں. آپ یہ گوشت کھا سکتے ہیں، یہ جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں، یہ ذبیحہ، یہ اللہ کے نام پہ آپ نے ذبح کیا تو یہ حلال ہو گیا. تو حلال گوشتوں کو اللہ رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا. اگر مردار ہے اسے کھا نہیں سکتے، اور اگر اسی طرح ناپاک جانور کا گوشت ہے اسے کھا نہیں سکتے. اور بہت ساری جو چیزیں ہیں جس کو اللہ رب ذوالجلال نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. لیکن وہیں رب ذوالجلال نے بہت ساری حلال چیزوں کو ذکر فرمایا کہ آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ساری جنت کے لیے دروازے کھول دیا، جاؤ یہاں رہو وہاں رہو. اماں حوا کے لیے بھی اجازت دے دیا، یہاں رہو وہاں رہو، جہاں چاہتے ہو سیر کرو جنت کی. لیکن یہ ایک درخت ہے. لیکن انسان کی بھی یہی فطرت ہے عجیب و غریب. اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا. ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے شراب پی کے سوئے ہوئے راستوں میں ملتے ہیں. بہت ساری ایسی پارٹیاں جہاں غیر مسلم وہاں شراب پینے سے کتراتے ہیں، لیکن مسلمان بڑے شوق سے شراب پیتے ہیں. زنا کے اڈوں پہ جانے اور زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ چلو اللہ سے توبۃ اللہ کر لیں، زنا کر لیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بچنا چاہیے.
اگر ہم بچیں گے نہیں، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا، صرف ایک درخت تھا، اس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، فقط اتنا تھا، کوئی حرام چیز نہیں تھی کہ یہاں یہ ہے، نہیں، حرام چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا، اسے ماننا ہی تھا۔ اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں، میں جن باتوں کا آپ کو حکم دیتا ہوں آپ اس کی اطاعت کریں، اور جن باتوں کو میں منع کرتا ہوں آپ اس سے رک جائیے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے یہی چاہتے ہیں۔ شیطان نے اماں حوا کو بھی پھسلایا اور آدم علیہ السلام کو بھی پھسلایا، اب دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے، غلطی ہو گئی۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ غلطی ایسی نہیں کہ ہم چلو رفع دفع کریں، چھوڑ دیں ایک مرتبہ، نہیں، اب آپ کو ہم دنیا میں بھیج دیں گے، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اب حضرت آدم بھی یا حوا بھی، ایک تو وہ دعا کی جسے میں آپ کے سامنے بارہا ذکر کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو الفاظ آپ اپنی زبان سے نکالے تھے ان الفاظ کو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ذکر کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی آدم بھی اماں حوا دونوں نے مل کے دعا فرمائی علیہم الصلاۃ والسلام، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھا۔ اماں حوا نے بھی کہا اور ابا آدم نے بھی کہا ظلمنا انفسنا، اور دیکھیے کہ کتنی اس میں ندامت ہے، شرمندگی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، انسان ہے، ہو سکتا ہے، اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم بھی، آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، یہ غلطی نہیں تھی، بھول ہو گئی، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، تو حضرت آدم اڑے نہیں، اماں حوا اڑی نہیں، بلکہ دونوں نے دعا کیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا۔ ہے کیا اس کے اندر عاجزی ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اگر آپ ہماری مغفرت نہ فرمائیں اور ہم پر آپ رحم کا معاملہ نہ فرمائیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے رب ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے میرے رب اگر تو مغفرت نہ فرما دے اور اگر تو ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ نہ فرما دے تو کیا ہوگا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس دعا کو ذکر کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام دینا چاہا۔ اگر تم سے بھی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گئے اور تم نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اب اسی گناہ پہ جمے رہیں، اڑے رہیں، یہ کسی ایمان والوں کی علامت نہیں ہے۔ فوراً آئے اللہ کی بارگاہ میں، وضو کریں، نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے بھی ظلم ہو گیا، ہم بھی کچھ گناہ کر بیٹھے، اے اللہ اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں، مجھ پر رحم نہ فرمائیں، میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے میرے رب مجھ پر رحم کا معاملہ فرمائیے، میرے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمائیے، ہم بھی دعا کریں۔ یہی اللہ اس دعا کے ذریعے امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، جی ہاں، اب یہ جب دیکھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے یعنی طوفان بھیج دیا، زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، اب پانی تو دیکھا کہ دور بیٹا ہوا ڈوبنے والا ہے، جس نظر سے حضرت نوح علیہ السلام دیکھ رہے تھے، لیکن بچہ آپ کا جو بیٹا تھا
اس کی نظر الگ تھی. وہ یعنی مغربی جیسے آج کے زمانے میں جو چونکانے والی چمکنے والی جو مغربی دنیا ہے، نوجوان یہ سوچتا ہے کہ یہ چمکنے والی دنیا مجھے کامیاب کرے گی، مجھے بچا لے گی، میں اگر اس میں پڑا رہوں گا، میں اسی میں جیتا رہوں گا تو میں بچ جاؤں گا. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جیسے نوح کے بیٹے نے اسے یہ لگ رہا تھا اللہ کی نافرمانی کر کے میں اپنے آپ کو بچا لوں گا اس لیے کہ میں بہت اونچائی پہ چلا گیا ہوں. اللہ رب ذوالجلال بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ چمکنے والی دنیا مغربی یہ دیکھنے کے لیے بڑی اچھی لگتی ہے. اے میرے نوجوان دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اے میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا. حضرت نوح علیہ السلام جس ہلاکت کو دیکھ رہے تھے، اس ہلاکت کو آپ کا بیٹا دیکھ نہیں پا رہا تھا. نبیوں نے ہمیں بتایا ہے راستہ، انبیاء علیہم السلام نے ہمارے لیے طریقہ سکھایا ہے کہ دیکھو اس آنکھ سے دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے. لیکن اگر ہم اس برائی کو یہ سوچ لیں کہ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے جیوں، جیسے چاہے رہوں، اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں، مجھے کیا ہے، چلو یہ میری زندگی ہے. اگر نوجوان اسی طرح پڑا رہا، ہے اللہ نے بتا دیا اگر نوح کا بیٹا ہو تو وہ بھی بچ نہیں پایا تو تم کہاں بچ سکو گے. نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کیا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اس سے پہلے مکالمہ ہے، اے میرے رب، آپ کا وعدہ تھا کہ آپ میرے اہل کی حفاظت کریں گے، انہیں بچائیں گے. یہ میرا بچہ میرے اہل میں سے ہے، یہ ڈوب رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے، اے میرے رب اسے بچا لیجئے. اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، جس بات کا آپ کو علم نہ ہو آپ اسے مت مانگیے، آپ کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے اہل میں سے وہی ہے جو صاحب ایمان ہے، ایمان والا ہی آپ کے اہل میں سے ہے. اگر بچہ نافرمان ہو گیا اور اللہ کا انکار بیٹھا تو یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہو سکتا. جی ہاں، آپ نے اسے پیدا ہی کیا ہی ہو، لیکن اگر چھوڑ دیا ہو، ایمان کو چھوڑ دیا ہو، یہ تم میں سے نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ نہیں، مجھے نہیں مانگنا چاہیے تھا. فوراً اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ جو الفاظ حضرت نوح نے بیان کیے تھے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. رب انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جس بات کا مجھے علم نہیں ہے میں وہ پوچھ بیٹھا. اے میرے رب، میں تجھ سے سوال کر بیٹھا جس کا مجھے علم نہیں تھا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اگر آپ میری مغفرت نہ فرمائیں اور مجھ پر رحم کا معاملہ نہ فرمائیں، اکم من الخاسرین، جیسے حضرت آدم نے کہا تھا خاسرین، اسی طرح حضرت نوح نے بھی کہا میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، اکم من الخاسرین. اسی لیے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. ہاں، اگر ہم ایسا کوئی اللہ سے سوال کر بیٹھیں جو نامناسب ہو، احساس ہو گیا کہ مجھے مانگنا نہیں چاہیے تھا، میں نے میرے رب سے مانگ لیا، فوراً اللہ کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ذریعے سے دعا کریں، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اللہ رب ذوالجلال نے کتنا احسان فرمایا اس امت پہ کہ جی ہاں، ہم اگر کسی نئے گھر میں جاتے ہیں
یا دکان میں جاتے ہیں یا ٹہرتے ہیں، کسی جگہ میں ٹہرتے ہیں، یہ دعا کر لیں۔ حضرت نوح نے دعا کیا تھا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ میں جہاں ٹہر رہا ہوں، آپ اگر کسی ہاسٹل میں قیام کیے ہوئے ہیں وہیں دعا کر لیں۔ اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، آپ وہاں دعا کر لیں۔ اللہ نے آپ کو دکان دیا ہے، آپ وہاں دعا کر لیں، اس لیے کہ جس جگہ میں ہم ٹہر رہے ہیں، ہم نے قیام کرنے کا ارادہ کر لیا اور قیام کیے ہوئے ہیں، یہ دکان میرا ہے، اب مجھے یہاں تجارت کرنا ہے، مجھے یہاں ٹہرنا ہے، اور میں جاب کر رہا ہوں، یہاں مجھے رہنا ہے، اور یہاں مجھے رہ کر میرے پورے جاب کے سارے کام انجام دینا ہے، تو کیا دعا کریں؟ اللہ نے دعا سکھائی، ربی انزلنی منزلا مبارکا، اے اللہ جہاں میں ٹہر رہا ہوں، جہاں میں رہ رہا ہوں، اس جگہ کو میرے لیے برکت کی جگہ بنا دیجیے، انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ آپ جہاں مجھے ٹہراتے ہیں، آپ تو بہترین ٹہرانے والے ہیں، بہترین گھر عطا کرنے والے ہیں، بہترین دکان عطا کرنے والے ہیں، بہترین ہمارے لیے جاب عطا کرنے والے ہیں، اب میں یہاں رہوں، میرے لیے یہاں ٹہرنا شر کا سبب نہ بنے بلکہ خیر کا سبب بن جائے۔ کیا اللہ رب ذوالجلال نے دعا سکھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دیکھا قوم جھٹلا رہی ہے اور جتنا دعوت دے سکتے تھے، 1-2 سال نہیں، ہم لوگ تھوڑا سا بلا دیا، نماز کے لیے آئے، نماز کا وقت ہے چلیں، یا یہ ہے کہ چلو دین کی بات ہو رہی ہے ہم بھی سن لیں، ذرا آپ بھی سن لیں، مولانا تشریف لائے ہیں باہر سے، چلیے۔ اب سوچ لیا کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1-2 دن نہیں ہے، 1-2 بار نہیں ہے، ہم نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے، فرض نماز ادا کر لیں، یہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اگر ہم نے اپنی زبان کو تھوڑا حرکت دی اور ان کے لیے دعوت دے دیا تو ہم نے اپنا حق ادا کر لیا۔ اگر بھائی نماز پڑھنے والے ہیں نماز پڑھ لیں گے، اگر نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، ہماری دعوت پہنچ گئی، ان کو احساس ہوا کہ چلو ایک اچھے کام کے لیے میرا بھائی بلا رہا ہے، میں بھی نماز ادا کر لوں، اسے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اب احساس ہو گیا کہ قوم میری بات کو نہیں مانے گی، جھٹلائے گی، تو ایک دعا کیا، ربی اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، ان قومی کذبون، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے میرے رب اب ایمان والوں کے بھی اور ایمان نہ والوں کے درمیان میں ایک حتمی فیصلہ فرما دیجیے، فافتح بینی وبینہم فتحا، فتحہ کہتے ہیں کہ ایک حتمی فیصلہ، اب ہمارے بھی ان کے درمیان میں ایک حتمی فیصلہ ہو جائے۔ اور پھر دعا کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے میں ہم بھی نہ بہ جائیں، اس لیے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو سب کو لے کے چلے گا، تو پھر دعا کرتے ہیں وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ میرے ساتھ جو ایمان لے کے آئے مجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی نجات عطا فرما۔ اور بھی دعا کیا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اے میرے رب، میں جتنی کوشش کر سکتا تھا تو جانتا ہے کہ میں نے پوری کوشش کر لی، میں نے پورا اپنا حق ادا کیا،
لیکن اے میرے اللہ یہ لوگ آتے ہی نہیں، میں تیری دعوت دیتا ہوں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ جتنے شہروں میں تیرا انکار کرنے والے جو بسے ہیں ان میں سے اب ہر ایک کو ختم فرما دیجیے۔ لا تذر، کسی کو بھی مت چھوڑنا۔ تیرا انکار کرنے والے، تیرے منکر، یہ مطلب ہے رب لا تذر علی الکافرین، اے میرے رب تیرے انکار کرنے والوں میں سے کسی کو بھی ان شہروں میں سے کسی بھی شہر میں اس روئے زمین پہ نہ چھوڑ۔ کیوں؟ پھر ذرا وضاحت بھی کر دیا، انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان انکار کرنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یہ حضرت نوح کی دعا تھی۔ اے میرے اللہ اگر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ اوروں کو گمراہ کریں گے، اور اگر ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی انہی کی طرح فاجر پیدا ہوگی۔ لیکن یہ نوح کی دعا تھی، لیکن میرے نبی کی دعا کیا تھی؟ جب آپ طائف سے آئے تھے اور آپ پہ پتھر برسائے گئے تھے، آپ لہو لہان، اور آپ کی یعنی اتنی بے حرمتی کی تھی میں آپ سے بیان کر نہیں پاؤں گا۔ اس کے باوجود جب فرشتوں نے آ کے کہا آپ ہمیں کہہ دیجئے کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں آپ کی نعوذ باللہ نافرمانی کرنے والے اور آپ کی بات نہ ماننے والے، آپ کی دعوت کو قبول نہ کرنے والے، ان کو ہم ہلاک کر کے رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے، آپ اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر یہ ایمان نہ لے آئیں تو ان کی اولاد تو ایمان لے آئے۔ اے میرے اللہ، یہاں حضرت نوح فرما رہے ہیں وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی فاجر پیدا ہوگی۔ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے اللہ میری بھی مغفرت فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد بھی مومن عورتیں بھی جو بھی میرے اس گھر میں داخل ہوئے ایمان والے ہو گئے، اے میرے اللہ ان سب کی مغفرت فرمانا۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، جہاں ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، مومن مردوں کے لیے بھی مومن عورتوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ ایمان والا کبھی صرف اپنے بارے میں سوچتا نہیں، جہاں اپنے بارے میں سوچتا ہے وہیں اوروں کی بھی فکر کرتا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اے اللہ تو میری بھی مغفرت فرما، اے اللہ تو مجھ پر بھی رحم فرما، وہیں میرے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، ان پر بھی رحم فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک اور دعا بھی فرمائی، ربی انی مغلوب فانتصر۔ جب انسان سوچتا ہے میں جتنی کوشش کرنا تھا میں نے کر لیا، میں جتنے آئیڈیل لینا تھا بنانا تھا سب کچھ کر لیا، لیکن اب میں بے بس ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں۔ میں تجارت کر سکتا تھا، میری یہ پلاننگ تھی، میں نے اور لوگوں سے مشورہ کیا، میں نے سب کچھ ٹھیک ٹھاک کام کیا، لیکن چل نہیں رہا ہے، نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، کیا کروں؟ اس لیے کہ میں تو انسان ہوں، میں تو وہاں دیکھتا نہیں جہاں میرا رب دیکھتا ہے۔ اب کیا کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی، رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب، اے میرے رب انی مغلوب، میں بے بس ہو گیا، میں جتنی کوشش کر سکتا تھا میں نے کر لیا، میرا پورا بھروسہ آپ کی ذات پہ ہے، میں نے دکان کھولنا تھا کھول لیا، میں نے حلال تجارت کی کوشش کرنی تھی میں نے کیا،
لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. ادھر میرے بچے ہیں، ادھر میری بیوی ہے اور میری ضرورتیں ہیں. میری ضرورتوں میں بھی اب اے میرے رب مجھے بس نہیں آ رہا ہے. میں کوئی حرام کام کرنا نہیں چاہتا. اگر حرام کام کروں تو میرے لیے راستے بہت کھل سکتے ہیں. میں کوئی حرام راستہ اختیار کرنا نہیں چاہتا، حلال راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. لیکن میرے رب میں بے بس ہو گیا ہوں. ربی انی مغلوب، اے میرے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں. فانتصر، تو مدد کر دے. اے اللہ تو مدد اتار دے، میرے لیے کوئی راستہ بتا دے جس پر چلنے سے میرے لیے مشکلیں آسان ہو جائے، میری تکلیفیں راحت میں بدل دے. اے میرے اللہ تو ہی کرنے والا ہے. بندہ ہر وقت اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. یہ نہیں کہ ہم نے بس ایک مرتبہ دعا کر لیا، 2 مرتبہ دعا، 3 مرتبہ اور سوچ لیا کہ میں نے بڑی بہت دعا کر لی، اب یہ ہونے والا نہیں ہے، چلو اب غلط کاموں میں پڑ جائیں. نہیں، کبھی ایمان والا اس طرح مایوس نہیں ہوتا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے ایک نصیحت کی تھی. جب بچے حضرت یوسف کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے تو اس وقت انہوں نے کہا وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہونا میرے بچوں. وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. ایک ایمان والا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا. جیسے بھی حالات آئے، جتنی بھی مشکل آ جائے، اس مشکل میں بھی ایمان پر جمے رہے اور اللہ سے مانگتے رہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. جتنی بھی آزمائش آ جائے، اچھے بھی دن ہوتے ہیں، کبھی آزمائش کے دن ہوتے ہیں، یہ دنیا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. تنگی بھی ہے، آسانی بھی ہے، تنگی بھی ہے، آسانی بھی ہے. یہ دونوں اللہ رب ذوالجلال نے ہماری زندگی میں، کبھی انسان خوش ہو جاتا ہے تو کبھی انسان غم زدہ ہو جاتا ہے. جی ہاں، اس لیے کبھی ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا. وَلَا تَيَّسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں. جن کو اللہ پر یقین ہو کبھی وہ اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا. اگر ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، ہماری تجارت نہیں چل رہی ہے، آپ بھی بیٹھیں دعا کریں ربی انی مغلوب فانتصر. اے میرے رب میں بڑا بے بس ہو گیا ہوں، فانتصر تو مدد کر دے، تو میرے لیے راستہ بتا دے. اللہ رب ذوالجلال جب 100 راستے بند کرتے ہیں تو ہزاروں راستے کھولنے والے. اس لیے ہم اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوں. انشاءاللہ اور بھی نبیوں نے دعائیں کی ہیں. قرآن مجید میں ان دعاؤں کو اللہ رب ذوالجلال نے ذکر کیا ہے. ہم ان دعاؤں کو نمازوں میں مانگیں، اللہ رب ذوالجلال کو پکارے، اللہ رب ذوالجلال سے مغفرت چاہیں، اللہ رب ذوالجلال ہم پہ رحم کریں، اس کی دعائیں کرتے رہیں. یہ آج وقت کا تقاضا ہے. اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں مانگنا چھوڑ دیا اور یوں سمجھے ہم کتنا مانگیں اللہ دیتے ہی نہیں، ارے ایسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے مانگیں، ضرور اللہ ہماری فریاد کو سننے والا ہے. جی ہاں، آپ نے کچھ دن پہلے جو سنا تھا، اس ملعون وسیم رضوی نے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. قرآن کو اللہ کی کتاب ہی قرار نہیں دیا تھا، اور اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے پر انگلیاں اٹھایا تھا. اس وجہ سے ہمارے شہر کے تمام اکابر حضرات علماء اور بڑی بڑی ہماری شہر کی تنظیمیں اور جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ اور سب نے مل کر مارکیٹ کے پولیس اسٹیشن میں ایک FIR کروایا ہے
وکیل سب مل کے مشورے کے ساتھ یہ تمام کرناٹک کے مسلمانوں کے طرف سے ایک FIR کروایا گیا ہے، اس لیے کہ سب جا کے نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ جی ہاں اکابر حضرات علماء کے درمیان میں مشورے ہو رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام مشورے کے بغیر نہ کریں۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا، جذبات میں آ گئے، راستوں پہ آ گئے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اپنے بڑوں کے تابع رہ کر ہم اگر کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ ابھی دو دن پہلے ہی مارکیٹ کے پولیس اسٹیشن میں وکیلوں کے مشورے کے بعد یہاں ایک FIR کروایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد وکیل حضرات جو بھی کارروائی کریں گے ہم پورا تعاون کریں گے۔ ہم جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میرے نبی کے نام کے لیے اگر ہماری جان کی ضرورت پیش آئے کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ اپنے نبی کی آن بان شان عزت کے لیے تیار رہیں گے، دین کے تقاضوں کے لیے آگے رہیں گے، کبھی ہم پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اگر موقع آ جائے ہماری اس جان کا نذرانہ پیش کرنے کا، ایک جان کیا لاکھوں کروڑوں جان بھی اللہ ہمیں دے تو ساری جانوں کو نبی کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائے اور ایک دوسرے کے لیے عزت اور ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دشمن یہی چاہتا ہے کہ مسلمان مسلکوں میں بٹ جائے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرتے رہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ کرتے رہیں، یہی چاہتے ہیں۔ اور ہمارے بعض لوگ بڑے شوق سے مردود بھی کہتے ہیں، ملعون بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ پرانا زمانہ تھا، آج بھی اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا کرناٹک کے تمام علماء کے درمیان میں بڑا اتحاد قائم ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ ایک جماعت کے علماء نہیں ہے، تمام مسلکوں کے جماعت کے علماء، اکابر علماء نے مل کے فیصلہ لیا کہ ایک FIR کروانا ہے۔ وکیلوں کے مشورے کرنے کے بعد تو یہ FIR 2 دن پہلے ہم نے کروایا۔ اور آپ بھی امن سے رہیں، دعا کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی ہم دعا نہ کریں تو کب دعا کریں گے؟ اگر اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آج ہم نہ روئیں تو کب روئیں گے؟ اللہ نے یہ جان دی ہے، آنکھوں سے کچھ آنسو نکال لیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ کا عرش بھی تھر تھرانے لگ جائے کہ دیکھو اس روئے زمین پہ اللہ کے ماننے والے مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت بھی جوش میں آ جائے اور ہم پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ کر دے۔ اس لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پچھلی جمعہ ماشاءاللہ جامع مسجد و مسلم چارٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے طرف سے ایک کیلنڈر بھی اس کا اناگریشن ہوا، جس کی قیمت زیادہ نہیں بڑھائی گئی۔ ٹرسٹ چاہتا ہے کہ ہر گھر میں ایک کیلنڈر ہمارا لگے اور یاد آتا رہے جامع مسجد، جامع العلوم گروپ آف انسٹیٹیوشن، ہماری بہنیں بھی، ہمارے مائیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی ہمارے اس ادارے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ مقصد ہے۔ صرف 50 روپے اس کی قیمت رکھی گئی ہے، جبکہ پرنٹنگ میں اس سے زیادہ کی قیمت لگتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے ضرور لے کے جائیں، اپنے گھر میں لٹکائیں، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماؤں سے اور اپنی بیویوں سے اور جو بھی بڑی خواتین ہیں ان سے گزارش کریں کہ یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے آپ دعا کرتے رہیں، آپ بھی دعا کریں، عورتوں سے بھی دعاؤں کی گزارش کریں، اور اگر ہو سکے تو آپ تھوڑے سے کیلنڈر لیں، گفٹ کریں، تحفے میں دیں اپنے دوست احباب کو۔ اللہ آپ کے اس محبتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہر جمعہ یعنی ہر مہینے کی پہلی جمعہ میں جو اجتماعی نکاح ہوتے ہیں، آج بھی ماشاءاللہ 2 نکاح ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں
اور ہمارے ان غریب بھائی بہنوں کے حق میں دعا کریں۔ اے اللہ یہاں ان کے نکاح ہو رہے ہیں، اب ان کے گھر بھی آباد ہو جائیں، اور جن احباب کے گھروں میں اللہ نے اگر مال دیا ہے، بیٹی کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے یا فلاں کا نکاح ہے، آپ اگر 5 نکاح 10 نکاح 2 نکاح جتنی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ بھی نکاح کا انتظام کروائیں، تاکہ ہمارے پاس جو نکاح کے لیے درخواستیں آتی ہیں سب کے نکاح کا انتظام ہو جائے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک موقع دیا ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے کم از کم آپ کے رشتہ دار میں کچھ مالدار احباب ہیں، ان سے گزارش آپ کر لیں، جہاں اللہ ان کو ثواب دے گا وہیں اللہ آپ کو بھی اجر عطا کریں گے، اللہ آپ کی زندگیوں میں بھی خوشیاں عطا کریں گے۔ یہ ہم ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ہم اگر دوسروں کے لیے اچھے کام کر لیتے ہیں تو اس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہم کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے جب بھی ہم یہاں سے آپ کے لیے آواز لگا رہے ہیں، بن مٹھیاں اللہ کے گھر کی ان ضرورتوں کو پورا کرنے میں آپ تعاون کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے، اللہ آپ کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے۔ ایک مشکل وقت چل رہا ہے، ایک آزمائش کا وقت چل رہا ہے، بہت سارے ایسے دوست آ کے مجھ سے کہتے ہیں حضرت تجارت کے لیے صبح سے شام تک بیٹھتا ہوں، بھونی ہی نہیں ہوتی۔ آج کل ایسا زمانہ آ گیا ہے، بہت سارے ایسے بڑے بڑے تاجر تجارت کر رہے ہیں، ان کے یہاں جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی تنخواہ دینے کے لیے پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ارے اپنی ضرورت کہاں اور دوسری ان کی تنخواہوں کے لیے بھی پیسے بچ نہیں پا رہے۔ ایک آزمائش کا وقت آیا ہے، نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے لیے اور پورے تاجروں کے لیے، پورے ملازمت کرنے والے تمام ملازمین کے لیے، اور جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں سب کے لیے اللہ راستے آسان فرمائے، ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرمائے، اور دنیا کے فتنوں سے آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جو مرحومین ہیں اللہ تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔